اغلباً سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا دفتر چیف جسٹس صاحب کے جو ہے احکامات کے تابع ہے بھی یا وہ اپنی منمانی کرتا ہے اور کسی اور کے احکامات پر چلتا ہے. بہرکیف ہم نے پھر ساری پارٹی نے آ کر اسی طرح احتجاج کیا کہ جناب آپ نے تاریخ دی تھی اور تاریخ پر کیوں دفتر نے نہیں لگایا. اس پر انہوں نے جو ہے پھر ہمیں تاریخ دی جس پر جو ہے پھر تاریخ لگی اور نوٹس ہوا. ہماری جو ہے جو پٹیشن تھی اس کو موشن میں لگا کر معطلی سزا کی جو ہے انہوں نے درخواست دی اور درخواست ہماری کو منظور کرتے ہوئے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے انہوں نے فریق دوسرے کو نوٹس دیا. اور نوٹس کے بعد آج کی ہمیں تاریخ دی ہوئی تھی جب ہم پچھلے یعنی بدھ کو آ کر سارے پیش ہوئے تو آج کی تاریخ تھی. لیکن پھر دفتر نے اس پر کوئی جو ہے عملداری نہ کی اور چنانچہ آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. اور پھر ہم نے اندر جا کر چیف جسٹس صاحب سے بھی استدعا کی جس میں خود چیف علیمہ بی بی ان کی ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور ہمارے جو ہے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے یہ موجود تھے. علی ظفر صاحب موجود تھے. ہمارے چیئرمین بیرسٹر جو ہے گوہر صاحب موجود تھے اور ساتھ ہی جو ہے ہمارے جو ہے نیازی صاحب موجود تھے. ہم نے جو ہے ان سے استدعا کی. علی ظفر میں نے نام لیا ہے سینیٹر علی ظفر صاحب موجود تھے کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی تو ہم نے ان کو استدعا کی کہ جناب یہ تو پھر تاریخ نہیں لگائی ہے. تو آج الحمدللہ ہم تاریخ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 5 تاریخ کو ہر صورت میں اس کی جو ہے عید سے پہلے سنوائی ہوگی سماعت ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ اسے یکسو کیا جائے. اور ہمیں کبھی امید ہے لسٹ میں بھی ڈال دیا ہے آج حکم جاری کر کے لسٹ میں ڈال دیا ہے. تو ہمیں کبھی امید ہے کیونکہ انشاءاللہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے یا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے ناقابل پذیرائی کیس ہے کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی ایک ڈھیلا جو ہے وہ نہ تو عمران خان کے کٹی میں آیا نہ ہی بشرا بی بی کے پاس گیا بلکہ سیدھا وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا اور ادھر سے پھر سیدھا جو ہے سپریم کورٹ نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں یعنی سرکاری خزانے میں بھیج دیا اماؤنٹ. تو پھر اس لیے جب کوئی بھی خرد برد کا عنصر نہ ہو تو مقدمہ جو ہے نیب کا یا کرپشن کا نہیں بنتا. اسی طرح جو القادر ٹرسٹ کا جو یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو سہاوا میں 460 کنال جو ہے وہ رقبہ ملک ریاض نے خرید کے چونکہ وہ ایک اس کاموں میں بہت زیادہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس نے جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیے زمین خریدی اس پر یونیورسٹی بنی. اس پر یونیورسٹی جو ہے وہ آج بھی چل رہی ہے اور وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جو کہ پریسٹیجیس پاکستان کی سب سے زیادہ پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے وہ اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے منسلک ہے یعنی اس کی ڈگری گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی دے گی تو اس سے جو ہے ان کو تعلیم بچوں کو مفت میسر آ رہی ہے. اور عمران خان صاحب چونکہ ٹرسٹی کے طور پر یا بشرا بی بی ٹرسٹی ہے انہوں نے ایک ڈھیلے کا اس میں سے نہ مفاد اٹھایا ہے نہ ہی کوئی اپنا عزیز و اقارب یا کسی پارٹی مین کو وہاں ملازم رکھا ہے. تو اس لیے جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے وہ موجود ہے آلریڈی اور انہوں نے الٹا اسے جو ہے ضبط کر کے اس کا تباہی پھیر دی ہے اور بچے جو ہے وہ قسم پرسی کے عالم میں ہیں. ان کی فیسیں اور ان کے اخراجات سے بھی وہ اس کو یونیورسٹی کو محروم کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ جس دن انشاءاللہ لگے گا کیس یہ اسی طرح ہوا میں پھینک دیا جائے گا جس طرح جو ہے آپ نے دیکھا کہ سائفر کیس کو اٹھا کے پھینکا ہائی کورٹ نے اور جس طرح سے عدت کیس کو سیشن کورٹ نے اپیل میں اٹھا کر پھینکا. اس کی بھی حیثیت وہی ہے کہ انشاءاللہ یہ کاغذ کے چند ردی کے پرزے ہیں صفحے ہیں جن کو انشاءاللہ جو ہے عدالت عالیہ ہمیں امید ہے کوئی بھی عدالت انصاف کرنے لائق ہوگی تو وہ انشاءاللہ اس کو پھینکے گی. اور کر دو کہ عدالت
یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ عدالتیں اس وقت آزاد رہی ہیں. بار بار اپنے جج صاحبان کو یہ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, قوم آپ کے ساتھ ہے. آپ نے خود کہا کہ آپ کو پریشر آتا ہے, آپ نے ایک لیٹر لکھا جس میں آپ نے کہا کہ ہمارے پر پریشر ہوتا ہے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ فیصلہ حق میں فیصلہ کریں. آپ سے قوم کو امید ہے, اس مقصد پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اسی لیے کہ آپ انصاف کریں گے. تو ہمارا جو 26ویں ترمیم ہے, یہ جو ایک ڈاکہ مارا گیا عدلیہ کے اوپر, جمہوریت کے اوپر, اور جن پارٹیوں نے ووٹ دیا ہے نہ وہ جمہوری ہیں اور نہ وہ لائق ہیں کہ لوگ ان کی شکلیں بھی دیکھیں اس کے بعد. تو یہ ڈاکہ مارا گیا ہے عدلیہ کی آزادی کے اوپر. یہ 26ویں ترمیم کے اس لیے ہم مخالف تھے, ہم ہیں اور ہم رہیں گے, اور ایسی ترمیم کو ہم ندی کی ٹوکری میں پھینکیں گے انشاءاللہ. عوام نے پہلے ہی مینڈیٹ دیا عمران خان کو, انہوں نے چوری کیا, ان بے شرموں نے چوری کیا, چوری کروایا گیا, اداروں نے مل کے چوری کروایا. اب بھیڑ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, مزید ترمیمیں کر رہے ہیں. ملک کے قانون کو انہوں نے لونڈی بنایا ہوا ہے. تو ہم پھر عدلیہ سے کہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کوئی پریشر نہ دیں, آپ انصاف پہ فیصلے دیں. عمران خان صاحب کے سارے جھوٹے مقدمے ہیں. یہ جو کیس ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے اس میں بینیفیشری ہی نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب نہ بشرا بی بی, اور کیس نہیں لگ رہا تھا. الحمدللہ آج ہمیں عید سے پہلے 5 تاریخ انشاءاللہ پیشی ملی ہے, اور اس کے اوپر انشاءاللہ جب بحث ہوگی, فیصلہ انشاءاللہ آئے گا, تو پوری قوم کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ڈگوسلے مار کے اپنے آپ کو ننگا کر کے یہ نظام جو نظام چلا رہے ہیں وہ کس طریقے سے ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, لوگوں کے مینڈیٹ سے کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان کے قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کر کے یہ سب کچھ کرتے رہیں گے, کچھ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ ہماری تحریک جاری ہے, ہماری تحریک جاری رہے گی. عمران خان کے ساتھ ہم تھے, ہم ہیں اور ہم رہیں گے انشاءاللہ. اور وجہ کیا ہے اس کی پوری قوم سن لے. وجہ یہ ہے کہ عمران خان ہماری قوم کی اور ہمارے بچوں کی جان لڑ رہا ہے. ابھی 5 کو لسٹ کے اوپر انہوں نے ڈال دی ہے کہ مندر پہ آ چکی ہے اور لگ چکی ہے اور اب مل چکی ہے. وہ ایسے ہم لوگ ٹائم لگا, ایسے یہ لگا ہے کہ ہم نے انشور کیا ہے کہ ہم دلوا کے آئے ہیں. 5 اوور نہیں سنتے, اس کے بعد آپ کیا لائے؟ بات یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو لائے عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا, اور انشاءاللہ اب جو جس کے اندر آ گیا ہے, اب ہم یہاں وقت سے پہلے بارشیں نہیں کرتے. عدلیہ کو ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, انصاف کرو, جلد فیصلے کرو. اب پہلے سے قبل از وقت کوئی بات کرنا میرے خیال میں عدلیہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے, کہ پہلے سے کہ مناسب نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے بڑا مختصر سا ریکویسٹ کیا, ہم یہ کہہ رہے ہم نے بڑا مختصر ذکر کیا چیف جسٹس صاحب سے. ایک کیس ہوا ہے جس میں کنوکشن ہوئی ہے, اور یہ جنوری 17 کی کنوکشن ہے جس میں کیس فائل ہوا تھا. آج تک اس کی سنوائی نہیں ہو سکی. لاسٹ ٹائم ہماری اس کے بعد میٹنگ ہوئی, کمٹمنٹ یہ ہوئی کہ اس ہفتے لگے گا, اس ہفتے دوبارہ نہیں لگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. عدالتوں کا کام ہے, عدالت نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میں انصاف کروں گا, وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. انصاف جب ہو تو بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی فیور کے وہ انصاف ہو. ہمیں یہ امید ہے, خان صاحب نے 29 سال انصاف کے لیے کوشش کی ہے, آج وہ خود جیل میں انصاف مانگ رہے ہیں. نواز شریف کے پہلے کیس میں 70 دن کے بعد ان کو بیل ملی, دوسرے کیس میں سزا ہو گئی ہے, 10 سال کی سزا ہوئی تھی, صرف 91 دن کے بعد ان کو بیل ملی ہے. خان صاحب کے 600 سے زیادہ دن ہو گئے, آلموسٹ 2 سال پورے ہونے کو آئے, وہ جیل میں ہیں, ایک کے بعد دوسرا کیس لگتا جا رہا ہے. ہم نے آج چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی, الحمدللہ کیس لسٹ میں آ گیا ہے, لسٹ ایشو ہو جائے گی, سیٹرڈے کو کمپیوٹر میں ڈلا گیا ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ 5 تاریخ کو ہمارا کیس سنا جائے گا, اور جب سنا جائے گا تو پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ بیس لیس اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے. آپ ذرا اونچا بولیے گا, پیچھے سے لوگ دکھتے مارے. چلو اچھا چھوڑو, پیچھے سے
उनकी आवाज भी नहीं आई। जब वो आए थे नेशनल असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस आए और इन लोगों ने साथ दिया हमारी फैमिली का। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जो जजेस को मुश्किलात हैं फैसले देने में, सिर्फ इमरान खान के लिए ये मुश्किलात हो रही हैं और हम जज साहब जो जस्टिस हैं इनकी मजबूरी समझ रहे हैं। कि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ जस्टिस साहब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो जबान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को कि वो अपनी बात से पीछे हटें। और ये बारी बारी जो हो रहा है कि कहते मैंने कॉजनेस में दिया था या पीछे से मुझे लगता है कि ऑर्डर करते हैं और इनको टेस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ पीछे बैठे हुए हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और भीम के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई या कोई और हाथ है, देखें पीछे से काम ना करें। आए हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। जैसे हम ये बता दें हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है, हमारे भाई ने आपको कहा क्या है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके हैं कल हमें ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखे, मैं यजीदियत और फिरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज आदमी है, वो सूफी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहा है। उसका अल-कादिर की जो आज सजा आप सुन रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं, यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फिरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीजें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर खत्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियां आती है कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को तो खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं। उसके वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम बेस के ऊपर हमारे साथ बैठे, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे, हम पीछे छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ कोसा साहब थे, अली जफर साहब थे, गौर साहब थे, लेकिन गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आजाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौर साहब से जरा अपना सवाल पूछे कि क्यों कहने के रहा होंगे, रिहा करने का मैंने कहा उम्मीद है केस लगे रिहाई करने की। हाँ अपने उन्होंने लोग मेरे से पूछे थे, गौर साहब ने कहा, गौर साहब से पूछा कि इनको कोई खुशखबरी है तो हमें भी बता दें। मैडम ये बताएं, मैडम एक सवाल